اچھا ہم یہاں پر جو ہے نا آپس میں ہم یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ خواتین کو سپورٹ کر رہی ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں کو کیسے بھول جا رہے ہیں جو ہمیں سپورٹ کر نہیں رہے نہیں ہیں. بالکل، یہ بھائی بھی ہمارے ہمارے شعیب ساتھ ہیں بھائی ہیں ماشاء اللہ. جی جی، بالکل. بھائی ہمارے ہمارے ساتھ ہیں. ہاں ہمارے محمد ناصر بھائی ہیں، ہمارے یہ کیا کہتے ہیں، ایک منٹ رکے، میں سب کے نام جو ہیں عاصم بھائی، اعظم بھائی. اعظم بھائی ہیں، بالکل بالکل اعظم بھائی تو سب سے پہلے، عاصم بھائی ہیں، عمران بالکل بالکل. اور سب کے نام لیجئے کیونکہ یہ ہمارے عمران بھائی ہیں بھائی جو ہمارے ہیں. ساتھ، عمران بھائی ہیں، بالکل بالکل. ہاں تو یہ دیکھیں جو سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور جو مطلب شعیب بھائی کا تو اسٹائل ہی انوکھا ہے نا. ہاں. بالکل. شعیب بھائی لیکن کا تو اگر وہ اپنی ویڈیو میں دیکھیں دل بر گانا نہیں سنائے جس ویڈیو میں، تو وہ پھر ویڈیو مطلب یہ بھی بتایا کرے ضرور، بڑا مزیدار گانا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ویڈیو پہ دے دیا کرے. دسیوں بار سنا ہے، جب بھی وہ گانا گاتے ہیں نا، گانا پڑھتے ہیں، ایکچولی گاتے نہیں ہیں. گانا پڑھتے ہیں ہاں. اور وہ ان کا چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے. ہمیں جوائن کیا ہے میٹھی میٹھی ریئیکشن بلاگ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سلمیٰ سسٹر آپ، اور آپ کیسی ہیں بیا، زمیرہ عزیز سسٹر، اور جی ہم باقی میری بالکل ٹھیک. سسٹرز اقرا؟ ہم الحمدللہ سب ٹھیک بالکل ہیں. ٹھیک ہے. آپ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں نا آپ لوگوں کی لائف کافی دیر سے سن رہی ہوں، اور آپ لوگوں نے ایک ایک وہ پوائنٹ سامنے رکھا ہے جو ہمیں کمنٹس آتے ہیں، جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، اور آج آپ نے ایک ایک بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلیئر کیا ہے. تو میں یہاں پہ صرف سلمیٰ سسٹر کے لیے آئی ہوں کہ سلمیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، تب تک جب تک اس جنگ میں آپ جیت نہیں جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک جنگ بن گئی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کی جنگ، جس میں اس وقت سچ کی جیت ہونا جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے نا اس عورت کو اپنا رول ماڈل سلیکٹ کر لیا ہوا ہے، اور اس عورت کو سپورٹ کرنے کے لیے جو لوگ سامنے آئے ہیں، اب ان لوگوں کا بھی ڈیٹا لیک ہونا شروع ہو گیا ہے، تو ان کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں. تو وائی ٹی ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے. لیکن یہ جو ابھی چل رہا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم بالکل 1 سال کے سے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ کنٹینٹ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس ایک کنٹینٹ کے پیچھے کتنی تباہیاں آ گئی، کتنا کچھ آ گیا. اگر سٹارٹ میں ہی عورت رک جاتی تو شاید حالات اتنے زیادہ خراب نہ ہوتے، لیکن نہیں، اس وقت تو اندھ بھکت تھے، کھڑے ہو گئے لڑنے. وہ دکھ لے کے آئی ہے، وہ درد لے کر آئی ہے، اور کل رات جو ہے وہ اینیورسری سیلیبریٹ ہو رہی ہے وہ بغیر کوثر کے. تو آج اگر اسے ابھی جی بھی نہ روکا گیا تو میں یہاں پہ اوپنلی کہہ کے جاتی ہوں کہ جتنی بیٹھی ہوئی سپورٹرز ہیں نا، یہ بھی یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ گڑھا کھود رہی ہیں جس میں یہ خود بھی گریں گے اور اپنی اولادوں کو بھی پھینکیں گی. بالکل ٹھیک کہہ اللہ رہی ہیں. پاک ہدایت دے بس. اور کیا کہہ سکتے ہیں. آمین. اللہ پاک ہدایت دے بس ہم سب کو. اور آمین. سلمیٰ سسٹر کی جب فرسٹ ویڈیو آئی تھی نا، ہمیں کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ، اپنے پلیٹ فارم پہ کہیں پر بھی ہو، میں ایک ہی بات کہوں گی کہ سلمیٰ سسٹر کی فرسٹ ویڈیو کے بعد ہی میں نے ان کی ایک ایک بات پہ یقین کر لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے. میں انہیں ڈے فرسٹ سے واچ کر رہی ہوں، تب سے جب مجھے پتا چلا تھا کہ ان کی سسٹر ہیں اور سعودیہ میں رہتی ہیں، تو ان سے زیادہ مجھے یہ پسند تھی. تو میں ان کو دیکھتی آ رہی ہوں کہ ایک انسان کے الفاظ اس کی سچائی کا ثبوت ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ جو پروف کھیلا جا رہا ہے کہ آپ پروف لے کر آؤ، پھر جب لے کے آتے ہیں جی آپ جھوٹے ہو، آپ جھوٹے ہو، تو کب تک یہ لوگ جو ہے نا وہ ڈینائی کرتے رہیں گے. ایک وقت تو آئے گا نا کہ سچ ثابت، بلکہ ہو چکا ہوا ہے میرے نہیں خیال میں کہ ابھی بھی کسی کو ضرورت ہے کہ وہ سچ کو ثابت کروائے. سچ ثابت ہو چکا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ اڑ کر بیٹھ جائیں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کہ رٹ لگا کے بیٹھ جائیں، تو وہ ان کی مرضی ہے. دیکھیں سسٹر، اب نا پٹارا صاحبہ خود بولتی ہیں کہ میری کہیں کوئی عزت نہیں چھوڑی. یہ اس کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. جی ایسا ہی میری ہے. سب باتیں کھول دی، یعنی ان کی باتیں تھیں تو کھول دی نا. تو وہ اب خود کہہ رہی ہیں کہ میری باتیں کھول دی، میری کوئی عزت نہیں چھوڑی. اور جو لوگ کشمیری ان سے اب کھولیں گے. کانٹیکٹ کرتے ہیں نا، وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے ریکارڈ تو نہیں کر رہے، آپ میری ریکارڈنگ تو نہیں کر رہے. تو اس کو خود آپ نے کو ان کی پتہ آج ہوتا ہے کی کیا. ویڈیو دیکھی؟ آپ نے ان کی آج کی ویڈیو دیکھی؟ نہیں چندہ، میں ان کی کوئی ویڈیو بھی نہیں دیکھتی. آج کی ویڈیو میں نا اس عورت کا جو رویہ تھا نا،
اس کے بولنے میں، اس کے جو انداز میں ایک ایسی فتح چھپی ہوئی تھی جس کو لگتا ہے کہ میں دنیا کے سامنے نا اس طریقے سے آؤں گی تو لوگوں کو لگے گا میں سچی ہوں، لیکن اصل میں یہ ستارہ ہے۔ لوگوں کو شروع سے لگتا ہے یہ بہت معصوم سی کوئی بھولی سی عورت ہے، لیکن نہیں، ایکچولی ستارہ اسی دن نظر آ گئی تھی جو فرسٹ ڈے پر اس نے ویڈیو بنایا تھا 30 منٹ کا، جس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، جس میں اس نے گردن کو کڑایا ہوا تھا، اور اس نے جو جھوٹ بولے تھے نا وہ ستارہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد جس لائیو میں خالد امین بھائی آئے تھے، اس لائیو میں نظر آیا تھا کہ یہ ستارہ جو اس کے چہرے کے اوپر ایک، جسے کہہ سکتے ہیں، میرے پاس اس کے لیے ورڈز نہیں ہے کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ وہ ستارہ ایکچولی۔ اور آج ستارہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے پیار ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہ یہ کیا بتانا چاہ رہی ہے، ہماری کیا ویلیوز دکھانا چاہ رہی ہے کہ بھئی میں کچھ بھی کروں اور نہ سب کچھ جائز ہے۔ اصل میں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور نا لائف 100 میں بھی جھوٹ تو بولنے یہی پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی، ہوں ہاں بالکل ایسا ہی کہہ رہی ہے۔ کہ جو کچھ بھی میرے اوپر الزام باندھے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی میرے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور میری امی مجھے کہتی ہیں کہ آپ بالکل جو ہے نا خاموش رہو، کسی کے اوپر کوئی بات نہ کرو، جو بھی آ رہا ہے۔ تو ہر بات پتہ نہیں امی کے اوپر ہی کیوں آ جاتی ہے، مجھے اس بات کی سلمہ، سمجھ نہیں آتی۔ مجھے تو یہاں ظاہر پر آپ ایک کے نا پاس دیکھ، کچھ ہوگا تو میں نے ابھی ایک بات ہاں سنی ہے دوسری لائف میں، اور وہ ڈائریکٹ جی سلمہ باجی کے لیے ہے، کہ وہ لوگ یہ فرما جی رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر ماں ہوتی اور وہ کبھی اپنے بیٹی کے بارے میں یہ سب کچھ سنتی تو اس کے کلیجے پہ ٹھنڈ کیسے پڑتی، وہ کیسے خاموش رہتی۔ تو اکسانے کے لیے وہ لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ آخر ماں کیوں خاموش ہے۔ پھر دوسری بات کہ ستارہ کو جی ایک گندا ازغر ہی ملا تھا، تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ کس جی طرح کی بلو دا بیلٹ باتیں کر رہے ہیں۔ سلمہ باجی آپ نے بس ان کو جواب نہیں دینا، اور یہ ساری باتیں جو ہے جی نا جی ان کو بھونکنے دیں، یہ اتنی بری بالکل طریقے سے آپ پر آئیں گے۔ اور یہ آ رہے ہیں، میں ابھی سن کے آ جی رہی ہوں یہ باتیں تو آپ سوچ رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ آپ جی جی جھوٹی ہیں ورنہ آپ کیس کر دیتی۔ یہ سب طریقے سے آپ کو جو میں ہے نا میں انہیں میں اکسا رہے ہیں۔ بالکل کہیں جھوٹی انہیں ہوں۔ یہ یہ کوئی جو ایک چیز تو لے کر آئے، یہ خود کہتی ہے جھوٹے نا ہیں ہم کیس دراصل۔ کر دیں گی، ان کی جی وہی نا، ان لوگوں نے کس حد تک جانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جو بھی بندہ بولا ہے ستارہ یاسین کے معاملے میں ابھی کی بات نہیں کروں گی، میں ایسے 5 ماہ پہلے کی بات کروں گی، میں ایسے 6 ماہ پہلے کی بھی بات کروں گی نا، تو ان لوگوں کے یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جو انسان ستارہ یاسین کی اگر کوئی چیزیں دیکھیں، 1 سال سے انہوں نے جو کنٹینٹ رکھا اس میں ایک کوثر کو لے کے ایک عورت کو گالیاں پڑوائیں، یہ لوگ اس عورت کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے، لو جی آپ ایک عورت کی جو ہے تکلیف کو نہیں سمجھ رہے اس کی، تو آج سلمہ بھی تکلیف میں ہے، ہم سلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آج ان لوگوں کا وہ والا سارا گیان کہاں گیا کہ آپ سلمہ کی تکلیف کو نہیں، ستارہ کی تکلیف کو نہیں سمجھتے، تو آج سلمہ کی تکلیف کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں لوگ؟ آدم بھائی یہ پیچھے ہیں سلمہ، سوری عائشہ، ان کو لیجئے گا۔ ان کی ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے سسٹر، میں نے ان کو میسج اچھا کیا ہے اچھا لیکن کلک نہیں کر رہی اپنی، ان کا مائک اچھا ڈسکنیکٹ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے صحیح ہو گیا۔ اچھا اور میں ایک اب میرا سوال ہے جی، ایک میرا سوال ہے، مجھے بیا علی صاحبہ نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بلو والے جو نائٹ ڈریس ہے، اس میں ٹائم لکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ڈیٹ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ تو بیک ڈیٹ پہ ہے، جبکہ وہ مدینہ مال سے لیا ہوا وہ نائٹ سوٹ ہے اور اس میں وہ ٹائم لکھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ٹائم، جی ہاں ٹائم لکھا ہوا ہے سمیرا۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نینا ابھی دبئی گئی ہوئی ہے نا، تو نینا جو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہے تو سیم نینا نے وہی فلٹر یوز کیا، اور آپ دیکھیں سیم وہی ٹائم آ رہا ہے نینا کی ویڈیوز پہ بھی۔ جی اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتی ہیں نینا کی انسٹاگرام پہ۔ اچھا یہاں پہ نا 2-3 چیزیں اور بھی ہیں۔ ایک تو اس کے ہاتھ میں وہ رنگ دیکھیں جو اس نے جب سعودیہ گئی تھی تب خریدی تھی، ٹھیک ہے۔ بالکل اس کے ہاتھ میں وہ بینگلز دیکھیں جو اس نے وہیں پہ سعودیہ میں خریدی تھی۔ تھرڈ بالکل چیز جو سب سے مین تھی، یہ سعودیہ سے جانے کی کچھ عرصے کے بعد کی اس لیے ویڈیو کیونکہ اس کے ہاتھ پہ مہندی بھی ہے، اگر تھوڑا سا ذرا غور کریں اس ویڈیو میں تو اس کے ہاتھ پہ مہندی بھی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس کے بال ہیں کہ اس کے بال بھی وہاں پہ شارٹ ہیں، کیونکہ پہلے مدینہ جانے سے پہلے ان کے بال لمبے
تھے جو انہوں نے بعد میں کٹ کروا دیے تھے، اور اس کے بعد اب تو بہت زیادہ شارٹ ہے نا، لیکن اس ویڈیو میں ان کے بال جو ہیں وہ ان کی شولڈرز تک ہیں. تو یہ جی چار جی چیزیں ایسی ہیں جو یہ بات پروف کرتی ہیں کہ یہ ویڈیو ابھی ریسنٹ کا ہے. تو جو لوگ ٹائم کو رو رہے ہیں نا، ان کو کہ آپ لکیر کے فقیر ہیں، روتے رہے اسی کو بیٹھ کے، کیونکہ نہیں، آپ ہاں کے سامنے جو ہے نا اچھا سمیرہ، وہ نیلوفر ساکشات کہہ رہے ہیں کہ بھگوان بھی وہ آ کے کھڑے ہو جائے نا تو آپ لوگ ایسے ہی کریں گے. فلٹر وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈیٹ نہیں ہے، وہ یہ فلٹر کا بہت پیپر ہے. بڑا نا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے نینا کی ویڈیوز آپ جا کے دیکھیں جو ابھی دبئی میں وہ جا کے بنا رہی ہے نا انسٹاگرام پہ، کہ اس پہ سیم وہی ٹائمنگ آ رہی ہے جو ستارہ کی ویڈیوز پہ آ رہی تھی. یہ نا یہ ٹک ٹاک کا فلٹر ہے جس میں یہ اسی طریقے سے آپ کا ڈیٹ اینڈ ٹائم آ رہا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. سلام. وعلیکم السلام. آواز آ رہی وعلیکم ہے؟ السلام. السلام. جی السلام علیکم ایوری ون آن دا جی جی آ پینل. رہی ہے آواز. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سلمہ، آپ ہم کہنے کے تو کچھ قابل نہیں ہیں، بٹ یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ یہ کہتے ہیں نا کہ جی سال. اوپر والے نے وہ رسی کھلی چھوڑی ہوئی ہے، تو جیسے ہی پکڑ میں آئیں گے، جی پھر جب ان کے گریبان پکڑے جائیں گے تب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہیں پہ بھی جانے کے لیے. اور اتفاقاً بالکل. جو انہوں نے کہا اپنے بلاگ میں کہ آج پہلے تو کہتے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، مجھے جی نوازا، یہ ہوا وہ ہوا. اور پھر اس دن جب انہوں نے بلاگ بنایا اور انہوں نے بولا کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو گئے. استغفر تو اللہ. اگر جی آپ معاذ نوٹس اللہ، کریں، اللہ ظالموں کے ساتھ مل گئے، یہ انہوں نے لائن بولی تھی. اللہ. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ ظالموں کے ساتھ مل گئے ہیں. انہوں نے آپ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف جو جی بھیجی ہے، ٹھیک ہے، نازل ہوئی ہیں، ایک ایک کال، ایک ایک آیت جو ہے قرآن شریف میں وہ اللہ کا کال ہے. اور اسی قرآن شریف کی بالکل. جو انہوں نے بے حرمتی کی تھی کہ ہم قرآن پاک اٹھا لیں گے اللہ معاف کر دے گا، اور ان سب جی چیزوں سے ہم مکر جائیں گے، ایک طرح سے مس یوز کرنے کی جو بات کی تھی، اتنی اعلیٰ کتاب جس کی پوری کائنات میں کوئی برابری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ بالکل صحیح تھوڑا بات. ذرا تصور کریں سورۃ الفجر، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. میں صرف ان کا ایک دو لائنیں ہیں، اس کی صرف میں میننگ بتاؤں گا، آپ تو آیتیں پڑھ سکتے جی. ہیں. میننگ یہی ہے جی کہ جب ہم نے نوازا تب انسان نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اور جب ہم نے ان کو نہیں نوازا تب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں نوازا، شکایت کی. رائٹ، دو لائنیں ہیں، ان کا میننگ وہی نکلتا ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ان کے اوپر اپلیکیبل ہے. جب ان کو نوازا گیا تو انہوں نے بولا اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب ان کو نہیں نوازا گیا تب انہوں نے بولا کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے. تو آپ یہ سوچئے، یہ قرآن شریف جو جی آیت اتنی پرانے ٹائم کی ہے، ٹھیک ہے، بٹ ہر دور میں اپلیکیبل ہے. ہر دور میں ایک ایک آیت جو ہے نا اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی سچویشن کے لیے اپلائی ہوتا ہے. تو اگر اس قرآن شریف کی اگر یہ لوگ بے حرمتی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیا حالت کریں گے وہ تو آپ سب اور ہم سب بھی دیکھیں گے. بالکل درست. اور پھر یہ بھی تو صحیح دیکھنا کہا. بھائی کہ جب یہاں پہ یہ عمرہ کے لیے آئی تھی یہاں پہ، اس نے اللہ پاک کے گھر کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہائیڈ کر دی ہیں، جو مسجد نبی کی ویڈیوز ہیں وہ ہائیڈ کر، ٹھیک ہے، اور جو سیر و تفریح کی ہیں وہ اس نے رکھی ہوئی ہیں. اور جو یہاں پہ انسان اتنی مشکل سے آتا ہے، نصیبوں سے آتا ہے، یہاں پہ پیسوں کی بات نہیں ہوتی، یہاں پہ انسان نصیبوں سے آتا ہے. اگر اللہ پاک تمہیں یہاں پہ لے کر آیا تھا، اللہ پاک نے تمہیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا ہے، تو تم یہ سمجھو کہ تم اللہ پاک کی نظر میں واقعی اللہ پاک نے تمہیں چن لیا ہے. لیکن یہاں پہ آ کے بھی تم نے اگر انسان نہیں بننا، تمہیں سیدھی راہ نہیں نظر آئی، یہاں پہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگا، تو پھر اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. بالکل.
اللہ نے موقع دیا تھا وہی اپنے ہے آپ کو صاف کرنے کا، جو کہ جی انہوں نے نہیں کیا، بلکہ گناہ کیا بڑھ کے آگے. اور پھر بھیا دیکھیں کہ اللہ پاک کے گھر کی ویڈیوز کون ہائڈ کرتا ہے؟ جو مسجد نبوی بالکل. میں آپ گئی ہو، آپ اللہ پاک کے گھر گئی ہو، ہوں. اس چیز میں یہ آپ کو آپ کی شرم آ اجازت رہی ہے؟ ہو آپ ان کو جی جی سمجھ. سلما باجی، آپ کی اجازت ہو تو میں وہ 2 لائنیں جسٹ حجت کے لیے وہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. قرآن شریف کی 2 لائنیں ہیں جو جس کے اوپر میں اشارہ کر رہا تھا. جی بالکل الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ Now whenever a human being is tested by their Lord through his generosity and blessings, they boast, my Lord has deservedly honored me. ٹھیک ہے، میری انہوں نے عزت افزائی کی. اور پھر بعد میں لکھا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. But when he tests them by limiting their provision, they protest, my Lord has undeservedly humiliated me. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں لائنیں جو ہے نا ان کے اوپر بہت اپلیکیبل ہے. اور ان دونوں لائنیں کے اوپر ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر ان کے بعد یہ دونوں آیتیں. اور انہوں نے جو کیا کہ قرآن شریف کی مذاق اڑائی، اور پھر اس کے بعد ہی امیڈیٹلی کتنے ولاگز کے بعد انہوں نے یہ ولاگ میں لکھا کہ اب تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے. تو استغفر اللہ. ایک دم کلیئرلی یہ سورۃ الفجر میں جو یہ 3 آیتیں سیکوینس میں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں، ویسی ہی سیکوینس میں ان کے ولاگز بھی اسی کے اوپر ایک دم سائن دلیل بن کے آ رہے تھے. اٹ واز جسٹ سگنیفائنگ، امپلائنگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ دکھ رہا ہے آپ کو کہ یہ کیسے جو ناشکر لوگ ہوتے ہیں، جو شکر نہیں کرتے اور جو ایسے غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ان کا کیا حشر ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں کئی سالوں پہلے لکھ لیا ہے. جی بہت پیاری بات. بے شک بہت اچھا لگا بے بھائی، آپ نے شک یہاں پہ لائیو میں آ کے اتنی اچھی باتیں سنائی، آپ نے قرآن پاک کی آیتیں یہاں پہ پڑھی، ان کا ترجمہ ہمیں سنایا، بہت اچھا لگا. جی میں سنس سمیرہ عزیز یہاں پہ ہیں، میں ان کے بلاگز دیکھتا ہوں، کمنٹ بھی دیتا ہوں. سمیرہ عزیز، آپ جو آئیں سلما باجی کی لائف میں نے ایک کمنٹ میں بھی لکھا تھا آپ کے بلاگ میں، ایک طرح سے نور علی نور. ٹھیک ہے، لائٹ اپون لائٹ جو قرآن شریف میں آئے تو نور ہے، اس میں یہ لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، سلما جو ہے حق پہ، جو نور ایک طرح سے نور کا جو ایک اینالوجی ہے، میٹافر ہے یہاں پہ کہ وہ حق پہ ہیں، اور اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسری جو محترمہ ہے جو خود حق پہ ہیں، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اور جیسے سمیرہ صاحبہ نے آپ نے فرمایا کہ جب ہم اوتھ لیتے ہیں تو میں پھر اپنے ضمیر کو دیکھوں گی، اپنے حشر کو وہ یاد رکھوں گی کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو بی رسپانسبل فار مائی اون ڈیڈس. تو جیسے آپ نے ایک روشنی پہ روشنی ڈالی، ٹھیک ہے، تو ویسا آپ نے کام کیا، اور کافی ایک دم قابل تعریف. آئی تھنک ورلڈ وائڈ جتنے بھی ویورز ہیں وہ سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو آپ ہیلپ کر رہے ہو، سپورٹ کر رہے ہو. اینڈ آئی تھنک انشاءاللہ جب تک یہ معاملہ ایک دم مکمل کامیابی تک نہیں پہنچے گا، آپ ضرور، مجھے یقین ہے کہ آپ سلما باجی کا ساتھ دو گے. آمین آمین. یہ سب ڈیفینیٹلی میں اپنے انشاءاللہ. اعمال نامے کے لیے کر رہی ہوں. اور جب ہم مریں گے، ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہمارے جو ہم کر رہے ہیں اپنی دنیا میں، یہ سب ہمارے درجات کو بلند کرنے کا باعث بنیں گے. جب ہم قبر میں ہوں گے تو ہمیں جو ہے نا اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے کام ہمارے جب کام آئیں گے، ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. تو بس یہ سب میں نے خوف وہی خدا نور کی وجہ بنیں سے گے. کیا. جی بالکل، میں اللہ سے ڈر گئی تھی، اور جب مجھے چیزیں پتہ چلی اور میں نے انویسٹیگیشن وغیرہ بھی کی، وہاں مدینہ میں بہت کچھ ہو رہا تھا، اور وہاں پر جو قانونی حلقے ہیں وہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے گیا تھا ڈومیسٹک وائلنس کے حد پہ. تو جب مجھے پتہ چلا، اور میں ستارہ صاحبہ کی سپورٹر تھی، اتنی سی بات ستارہ صاحبہ کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ، اور بہت زیادہ سپورٹر تھی. میں ان کو گفٹ کرنا چاہتی تھی کہ چلو جن کو بہت بہت بڑا میں نے ان کو ملینوں کا پروجیکٹ دے رہی تھی میں انہیں. تو اس کے بعد میں ایسے کیسے مطلب بیزار ہو گئی یا پلٹ گئی یا خلاف ہو گئی.
उनका ये बात अंजाम तो कुछ आपका और निकला। प्रोजेक्ट भी बच गया ना समीरा, किसी खराब बंदी के पास जाने से वो प्रोजेक्ट भी बच जी गया, वरना ये और वो होती। वो दूसरे प्रोजेक्ट वहां पे पे बिजी और थी। कांड हो जाते हैं, जी और कोई दूसरा असगर वहां पे विक्टिमाइज हो जाता। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो समर। दूसरे बच गए। सही है। जी समीरा, आपके लिए क्योंकि आप पैनल पे हो, मैंने कुछ अर्ज करना है, ठीक है? एंड दिस अप्लाइज जी फॉर सलमा बाजी ऑल्सो। जी अर्ज किया है, ये सोचकर पलकों में छुपा लेता हूँ आंसू, ये सोचकर पलकों में छुपा लेता हूँ आंसू, गिर कर ये मेरी आंख से बेघर ना हो जाए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी मेरे नहीं है, ये किसी शायर के ही हैं। माशाल्लाह जी। एक और बहुत अर्ज है, अर्ज किया है, हजारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया, हजारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया, अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशत गर्द कहती है। हाँ हाँ, अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशतगर्द कहती है। जी, क्या बात। प्यारी बात जी। जी अच्छा यहाँ पे शुक्रिया। आजम भाई नहीं है, बहुत अच्छी बात। बैक पे कुछ लोग हैं। एक बहुत तो पिटारा है, शबनम वापस आई है। शबनम को और पिटारा को दोनों को ऐड करना है, आप जी कर सकती हैं। जी, शबनम कह रही है हाथ बहुत देना। बहुत प्यारा कलाम सुनाया और बहुत सारे माशाल्लाह इतना ज़्यादा इतनी प्यारी बातें की। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जो भी मेहमान जी यहाँ पर थे। और आपका इसमें गिरामी क्या है? जी समर। समर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत प्यारा आपने कलाम सुनाया। जरा नवाजी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। एंड थैंक यू। सलमा जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कितना भी लोग कोशिश कर ले, हक की जीत होती है। जी करबला में सिर्फ अकेले इंशाल्लाह। हुसैन थे, बहुत तर लोग थे, ठीक है, और फिर भाई आप इस्लाम की ही जीत हुई। अच्छे लोगों की सपोर्ट, आप जैसे इतने अच्छे अच्छे जो दिल के साफ हैं वो मेरे साथ आ रहे हैं, उनकी सपोर्ट है, उनकी दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इंशाल्लाह जिस राह पे हम इंशाल्लाह चल रहे हैं तो ज़रूर हमें मैं ये जीत कहता होगी हूँ, हमारी। आमीन। मैं ये कहता हूँ, लोग बोलते हैं ना सलमा वाईटी पे क्यों आई वाईटी पे। मैं तो कहता हूँ कि सलमा ने जी बहुत अच्छा किया वाईटी पे आके, बिकॉज इतने सारे दिलों की सच्ची दुआएं सलमा को मिलेंगी, और सलमा अकेली नहीं है, क्योंकि वाईटी पे आने से सलमा बाजी के पास इतनी सारी सच्ची दुआएं, जो लोग नमाज पढ़ के, ठीक है, दुआएं करते हैं। कितने मेरे ऐसे हैं राब्ते में जो कहते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और वहां पे दुआएं करते हैं सजदों में कि आपको इंसाफ मिले। तो आप ये सोचिए कि वाईटी पे इसीलिए आई, ठीक है, वो दुश्मन को जलील करना तो दूर की बात है, बट उनको हक को जितवाना था। सही। बिल्कुल। यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे ना कि अल्लाह पाक ने हमें चुन लिया है, अल्लाह पाक ने, तो लोगों को देखना चाहिए असली चेहरों को भी, हकीकत भी देखनी चाहिए कि ये हकीकत क्या है इन ये चेहरों कुफर वाले जुमले हैं, अल्लाह पाक ने चुन लिया है, और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तकब्बुर भी झलकता है। क्या इस होता तरह तो से आपके बिल्कुल सारे बिल्कुल राज के सामने ना आते। इतनी बहुत गलत किस्म की बातें हैं ये। मैं जो है एक गज़ल जो है वो सुनाना चाहूँगी, आशा जिसका भी आप जिसका मतला जो है वो हमारी सलमा साहिबा के नाम है, तो वो ज़रा सुन लीजिएगा। 5 अशार हैं, क्योंकि समर साहब ने जो है इतने प्यारे अशार सुनाए, तो मेरा भी जवाब में जो है कुछ फ़र्ज़ बनता है। और ये जिसका मतला है वो सलमा साहिबा के लिए है, मुलाहिज़ा कीजिए। दोस्तों का दिया जी जी इनाम पहन लेते हैं, सलमा साहिबा, दोस्तों का दिया इनाम पहन लेते हैं, रोज हम एक नया इल्जाम पहन लेते हैं। दोस्तों का दिया इनाम पहन लेते हैं, रोज हम एक नया इल्जाम पहन लेते हैं। क्या बताऊं मैं चरागों की हकीकत तुमको, क्या बताऊं मैं चरागों की हकीकत तुमको, रोशनी तन पे सरे शाम
پہن لیتے ہیں. کیا بتاؤں میں چراغوں کی حقیقت تم کو، روشنی تن پہ سر شام پہن لیتے ہیں. اور صبح ہوتے ہی یہ مزدور بڑی فکر کے ساتھ، صبح ہوتے ہی یہ مزدور بڑی فکر کے ساتھ پیٹ بھرنے کے لیے کام پہن لیتے ہیں. صبح ہوتے ہی یہ مزدور بڑی فکر کے ساتھ پیٹ بھرنے کے لیے کام پہن لیتے ہیں. اور ہم تیرے چاہنے والے ہیں زمانے سے جدا، ہم تیرے چاہنے والے ہیں زمانے سے جدا، اتنا کافی ہے تیرا نام پہن لیتے ہیں. اور مقطع ملاحظہ کیجئے کہ کیا بیاں ہم سے ہو اللہ کے گھر کی عظمت، کیا بیاں ہم سے ہو اللہ کے گھر کی عظمت، سب یہاں آتے ہی احرام پہن لیتے ہیں. دوستوں کا دیا انعام پہن لیتے ہیں، روز ہم ایک نیا الزام پہن لیتے ہیں. شکریہ. واہ واہ، واہ، بہت بہت زبردست، سبحان اللہ، اسپیچلیس. بہت اچھا. بہت اچھا شکریہ. پڑھا، بہت اچھا پڑھا، جی زبردست. جی ماشاء تو اللہ. یہ آخری خاص طور پہ جو مقطع تھا کہ کیا بیاں ہم سے ہو اللہ کے گھر کی عظمت، سب یہاں آتے ہی احرام پہن لیتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ ستارہ صاحبہ جو ہے اس مقطع کی گہرائی کو سمجھ سکیں کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. ان باتوں کی گہرائی کو اگر وہ سمجھتی سمیرہ تو اتنا کچھ ہوتا جی نہیں. اور اگر عقل ہوتی. معافی چاہوں گی، اگر کاش وہ اسلام اور اسلام کی گہرائی اور خدا کی وحدانیت کو پہچانتی تو شاید ان کے منہ سے یہ جملہ نہ نکلتا کہ میرا خدا بھی نعوذ باللہ ان لوگوں کے ساتھ مل گیا. آج اس کی سزا یہ ہے کہ جو انسان کسی بھی خدا کی وحدانیت اور قرآن کے اگینسٹ ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ اللہ خود بخود وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص کی اندرونی کیفیت اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے وہ سب ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہے. اچھا، مجھے آج کسی نے لنک بھیجا ان کا ستارہ کے بلاگ کا. اس میں وہ ٹیرس پہ کھڑی ہوئی تھیں اور اپنی سب سے چھوٹی بچی، بہت پیاری بچی، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، اس کو بہت خوشیاں دے اس بچی کو. تو کہتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو اللہ یاد آتا ہے مجھے. تو پھر اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہا، اس نے فراک پہنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ تم نے بھی اپنی حالت ایسی کی ہوئی ہے، تم بھی یہاں پہ آئی ہو باہر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اور اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے کے لیے. تو آپ یہ سوچئے کہ ایک عورت کیا سکھا رہی ہے اپنی بچی کو، اور جو 4-5 لاکھ بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس سب کو کیا سکھا رہی ہے کہ ٹیرس پہ آ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اور میں یہی بات اپنے ولاگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو سجدوں میں ڈھونڈو، اللہ سے باتیں کرنی ہے تو نماز میں کرو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر قرآن مجید پڑھو. تو بے شک. یہ کیا بات ہوئی کہ آسمان کی طرف دیکھنا اور ٹیرس پہ چلے جانا اور کہ جی مجھے اللہ یاد آ رہا ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر اپنی بچی کو اس طرح سے باتیں. بس میں یہ ایڈ یہ کرنا بہت چاہتا آسان شارٹ کٹ شعیب طریقہ بھائی، ہے نا. دیکھیے شعیب شعیب بھائی، میں بتاتا ہوں، جس نے رمضان کے پاک مہینے کی قدر نہ جانی، مدینے کی پاک جو زمین ہے اس کی قدر نہ جانی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے اس نے جو کیا، خیر ہم تو نہیں بولتے اپنے زبان سے، بٹ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، جو رمضان کے روزوں کے مہینوں میں، ٹھیک ہے 2 مہینے رہے نا، تو آخری مہینہ تو رمضان کا ہی تھا، پھر اس کے بعد عید، اور پھر وہ ان کی واپسی ہو گئی. تو انہوں نے وہاں پہ جو گل کھلائے، وہ تو کوئی انسان مطلب ایک خوف سا ہوتا ہے اگر سوچنے میں بھی. تو پھر یہ بالکل. نماز اور یہ جو اللہ کہاں ہے، کیسے بات کرنی، یہ تعلیم کہاں سے کسی کو آئے گی. ابھی کسی شخص نے یہ بولا تھا لائیو پہ کہ آپ روضہ رسول پہ جا کے ایک ویڈیو بنا لیں تاکہ نبی پاک کا وسیلہ لے لیں، تاکہ ہر کوئی مسلمان نبی پاک کو تو مانتا ہے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، بٹ نبی پاک سے بھی بڑھ کے جو اللہ کا قول ہے قرآن شریف، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کا قول ہے نا. اس کی جب مذاق اڑائے جائے کہ ہم مذاق بنا دیتے ہیں کہ آپ اٹھا لو اس کو،
قرآن پاک اٹھا لو, جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں, تو پھر ان کے دلوں میں پھر نبی پاک کے لیے کون سی رحمت بچے گی, کون سی ان کے لیے تھوڑی وہ خوف بچے گی کہ یہ کوئی ایسا کچھ کام کرے یا پھر کوئی ایسا مان لے کہ انہوں نے ایسا کیا کہتے اوتھ لے لیا یا پھر ایک گواہی دے دی, تو کہاں سے وہ مانیں گے؟ رسول کو کہاں سے مانیں گے؟ جو اللہ کی کتاب ہے ان کو تو انہوں نے نہیں بخشا. بالکل بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو سمر آپ, ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ روح کانپ ہدایت دے اٹھتی ہے بس. جب ہم سوچتے ہیں نا, روح کانپ اٹھتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو سب دعا نماز پڑھتے ہیں, خیر کے کام کرتے ہیں, اور انہوں نے ایسے کام کیے ہیں وہاں پہ جا کے افیئرس کرے ہیں, اور پتہ نہیں اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ روزہ بھی آپ کا فوت ہو جاتا ہے اگر آپ وہ چیز کرو تو ظاہر سی بات ہے ان کو کوئی تعلیم ہے ہی نہیں. تعلیم تھی بھی تو ان کی سب آنکھوں پہ ایک جو کہتا ہے نا ہوس کی جو آندھی چھا گئی تھی کہ you can't look what is black and what is white, you can't differentiate. گناہوں میں اندھا ہو بالکل جانا نا, اور کسی کے احساسات کی پرواہ نہ کرنا, اللہ سے خوف نہ رکھنا, یہ سب اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئے انسان کے نصیب میں کر دیتا ہے. چیز جو اللہ سے دور چلا جاتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے پھر بڑے بڑے گناہ کرنا شروع کر جاتا ہے, پھر وہ گناہ میں فرق بھول جاتا ہے, چھوٹا اور بڑا گناہ کیا ہے, پھر وہ سب کچھ کرتا ہے, اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی رسی دراز کر کے اس کو بھول جاتا ہے, اور پھر ایک وقت میں ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس میں کی رسی کو کھینچتا ہے. ہاں بولو. بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی شاید پیسوں کی دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی آنکھوں پہ, لیکن کسی ٹائم میں جا کے نا اسے احساس ہوگا کہ میں بہن کے ساتھ کیا کیا تھا, اور میری بالکل بہن کے ساتھ بہن اتنا پیار کرتی تھی اور میں نے کیا کھویا ہے. اسے ابھی نہیں اسے پتہ چلے گا, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ اسے احساس ہوگا, اسے پتہ چلے گا. بالکل, میں کہنا کیونکہ تو نہیں انسان چاہتا, سدا جوان نہیں رہتا نا, بڑھاپا تو آتا ہے, عمر تو ڈھلتی ہے, پھر انسان کو خوف بڑھتا جاتا ہے اپنی موت کا, اپنے بڑھاپے کا, اپنے گناہوں کا. نہیں وہ تو گناہوں کا تو بڑھاپے کا کوشچن, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسے یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا تھا اور میری بہن نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. اسے یہ پتہ بالکل چلے گا کہ میں نے اپنی بہن کا ایک سچا پیار کھویا ہے. بالکل. بالکل. اب وہ جو ہوں، ساجد صاحب بھی جو ساتھ میں ہیں وہ کوثر کے ہی ہیں, لیکن وہ صرف پیسوں کے لیے اب ساتھ میں ہیں, اور بالکل. ان کو ہاں بچیوں کو پالنا ہے, تو اس کے پاس کوئی محبت نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی یوٹیوب کے جو سپورٹرز یا فالوورز ہوتے ہیں یہ پرماننٹ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا کا کام ہے, ایڈ ایجنسی ہے, ہمیں معلوم ہے. تو یہ لوگ اپنے کل کو کوئی دوسری اسٹوری آ جائے گی, کچھ نیا وہ آ جائے گا, لوگ بور ہو جائیں گے. کتنے دن اپنے ولاگ میں چائے بنا بنا کے دکھاتی رہو گی, کیونکہ بالکل. نالج تو ہے نہیں. جب میں ان کو پروجیکٹ دے رہی تھی تو مجھ سے ان کی سی وی پوچھی گئی تھی, اور میں خود سوچ رہی تھی کہ جب میں ان کو علا لے کے جاؤں گی تو ان کو یہ ہسٹری بتائیں گی کیسے. تو پھر میں نے انتظام کیا تھا ایک ٹورسٹ گائیڈ کا جو کہ پی ایچ ڈی تھا ہسٹری میں, تو وہ بولتا آگے سے, کیونکہ یہ صرف دکھاتی, یہ بول نہیں پاتی ہیں, ان کو نالج نہیں ہے. تو وہ اس طرح کے پروجیکٹس بڑے مطلب اس طرح کے وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں, اور یہ مطلب گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ صاحبہ کب تک پکائیں گی عوام کو؟ لوگ جو ہے نا بور ہو جائیں گے, بہت جلدی بور ہو جائیں سی گے. وی کی بات ہو رہی ہے, کیا لکھا جائے گا ان کی سی وی میں؟ سمیرہ عزیز سسٹر آپ نے بولا تھا نا ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہ ایک حاملہ عورت کی وہ بددعائیں لے رہی ہیں, رائٹ؟ جی, سب سے خطرناک بات. تو دیکھیے یہ تو ان کے ساتھ جو ہوا نا اس کی سزا تو ان کو ابھی ملنی باقی ہے. یہ جو ایک اور جو حاملہ عورت تھی جن کے قصاص اب بھر رہے ہیں, آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے, جن کے جی ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ جو ابھی ستارہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ اس کے قصاص بھرے جا رہے ہیں. جو سلمہ کا قصاص جو باقی ہے, جو انتقام جو ان کا جو سزا ملنی چاہیے وہ تو ابھی آنی باقی ہے. یہ تو پچھلا جو ہوا ہے کوثر کے ساتھ جو ہوا وہ بھی حاملہ تھی, ٹھیک ہے, ہاں 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 ان کے ساتھ جو ان کے حقوق جو ہونے چاہیے, جو ان کے رائٹس ہونے چاہیے سیکنڈ وائف, جو ان کو نہیں ملے اور جو ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا.
اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم کہ ان کے بچے کی کیا حقیقت ہے. ہم تو صرف ولاگس میں دیکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیکھا کہ بچے کو سب پورے ولیج میں وہ گھوم کے لے جا رہی تھی، ایک دن کا بچہ. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی وہاں پہ. تو یہ تو ابھی اس کا مل رہا ہے، ان کو جو گفٹ مل رہا ہے نا وہ اس چیز کا مل رہا ہے. ابھی سلما کا تو آنا باقی ہے. ہاں اچھا صحیح. یہ کوئی نیچے اٹس می ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی شعیب بھائی یور فادر از ڈائنگ آف کینسر یو سیڈ اسٹیج 4 وائی آر یو ہیئر اسپریڈنگ. اچھا وہ انگلش بھی نہیں آتی ان کو. وائی آر یو ہیئر اسپریڈنگ نیگیٹیوٹی. کچن کے لوگ ہیں، شرم غیرت نہیں آتی کے اندر. spend whatever time you have with your father. میں ان کو بتاتا چلوں، میں اس وقت کمرے میں ہی بیٹھا ہوں، وہ سو رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے شہد کھلایا. تو اب مطلب بے شرم لوگوں، یہ لوگ کتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہاں بے غیرت ہیں جو بھی ہیں نا اس طرح کے لوگ، ان میں غیرت نہیں ہے، یا انہوں نے اپنے ماں باپ کو خود ہی پوائزن دیا ہوگا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں ادھر آ کے. پوائزن ہے اپنے ماں باپ کے لیے. ان ہاں کو دیکھ کے بالکل، جو ہے نا ماں باپ روز مرتے ہوں گے. یہ وہ اولادیں ہیں جو اس طرح سے بولتی ہیں نا، جو خود اپنے ماں باپ کو لاتے مار کے باہر نکالتے ہیں گھر سے. اچھا بھیا میں کہہ رہی تھی کہ لائیو بند کریں ہم، کیونکہ 4 گھنٹے ہونے والے ہیں. ہاں 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 ٹھیک ہے. شبنم کو لے لیں، اگر لے سکتی ہیں وہ 2 منٹ اپنی بات کر لیں پھر بند کرتے ہیں. اور سلما سے صرف ہم سب یہ ریکویسٹ کریں گے، سلما آپ واپس آ جائیں as soon as possible. we want to see you. ڈیلی نہیں تو 1-2 دن کے بعد اپنی ولاگز بنایا کریں. تھوڑا کچھ نہیں ولاگ پورے سلما بس اب ڈیلی کل سے شروع کرو بھائی، لوگ بہت بول رہے کر ہیں، لیا. اتنا بول رہے ہیں نا یار. 5 منٹ کا بناؤ ضرور. شروع کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں اچھا لگے گا، اور پھر تھوڑا سا ٹائم بھی اور دینے لگ جاؤ گی. تو میرا تو خود یہ خیال ہے 1-1 منٹ سارے بچوں کو دو اپنے، وہ تمہارے ساتھ ہیلپ کروائیں. 2-1 منٹ خود لو تو 6-7 منٹ کا تو بن ہی جاتا ہے. تو کل سے پلس شروع آپ کرو، کی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ چیزیں آپ نارمل ہوں گی. جی پلس ایسی آپ مزے کی کی صحت کی سب کو فکر ہوتی ہے سلما صاحبہ، آپ کیا فیل کر رہی ہیں، کیا ہے، تو بالکل وہ ہم لوگ سوچتے ہیں. میں سوچتی ہوں آپ کے بارے میں کہ کیسا. ظاہر ہے ہم سب میں مائیں بن چکے ہیں اور اس ٹائم پیریڈ سے گزرے ہیں، تو ابھی جو ہے ان کا یہ ہے کیسے گزر رہی ہیں کیا، تو اپنی خیر خیریت بتایا کریں. اور بالکل. جو نئی آنے والی جی مائیں ہیں، ہمارے زمانے میں تو ہمیں ظاہر ہے میری تو بیٹی ماشاء اللہ 26 سال کی ہے، بیٹا میرا 21 سال کا ہے، تو ہم تو بھول بھی گئے اتنا پرانا. لیکن اس زمانے میں 26 سال پہلے ہمارے پاس اتنی مطلب کوئی وہ نہیں تھی نالج، یوٹیوب بھی نہیں ہوتا تھا، تو کوئی اس طرح کی نالج دینے والا ہو کہ آج مجھے یہ پرابلم ہوئی تو میں نے اس کو اس طرح سے حل کیا. اور ماشاء اللہ کیونکہ آپ کے پہلے بھی بچے ہیں تو آپ کو اس کو حل کرنا بھی آتا ہوگا کہ کس طرح سے اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے پہلے کی طرح. تو اس سے بھی کافی جو ہے نئی آنے والی ماؤں کو بڑی گائیڈنس ملے گی. جی بالکل آپ کی ولاگس کی اعظم ضرورت ہے. انشاءاللہ. سلما اعظم بھائی نہیں ہے یہاں پہ. ہاں زہرا کہہ رہی ہے کہ میرے کمنٹس نیچے نہیں شو ہو رہے، تو شاید مجھے وہ کہہ رہی ہیں کہ بلاک کیا ہے یا کیا مسئلہ ہے، میرے کمنٹس نہیں شو ہو رہے ہیں نیچے. پتہ نہیں زہرا، اعظم بھائی کو پتا ہوگا. اعظم بھائی ہیں ادھر؟ اعظم بھائی نہیں نہیں اعظم بھائی کو میں نے میسج کہ شبنم کو لینا ہے ہم نے، لیکن وہ جواب نہیں دے رہے، شاید او سو اچھا گئے ہیں. ٹھیک. ہاں میں بھی. چلو ٹھیک سلما ہے. باجی میں آپ سے خود یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی ڈیلی لائف روٹین میں ظاہر سی بات ہے جاب میں مصروف ہوتی ہیں، مگر 2-3 دن کے گیپ سے اپنی وی لاگنگ اسٹارٹ کر دیجیے، تاکہ آپ کا مائنڈ بھی ڈائیورٹ ہوگا، اور جو لوگ آپ کو واقعی دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، حالانکہ آپ نے کسی کو نہ پکارا ہے اور نہ آپ ایسا پکارنے کا جذبہ رکھ رہی ہیں، لیکن لوگ آپ کے ساتھ حق کے ساتھ خود آ کے جڑے ہیں. تو ہم سب آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اگر آپ ہنسیں گی تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ چلے آپ خوش ہیں اپنی لائف میں. تو بھلے سے 10 منٹ نہ بنائیں، شارٹ 5 منٹ کی ویڈیوز بنائیں، 2 دن کے گیپ سے بنائیں. یہ آپ کو موٹیویٹ کریں گی، پازیٹیوٹی لائیں گی آپ کی لائف میں. ٹاکسک لائف جو جتنی بھی پرابلمز آ رہی ہے وہ ختم ہوگی. آپ کے جو چاہنے والے ہیں نا، جب آپ لائیو آتے ہیں تو انہوں نے یہ تک بولا ہے کہ آپ کی آواز سن کے ہمیں سکون آ جاتا ہے. بہت اتنا خوشی پیار ملتی کرتے ہے، یقین کریں جی بہت خوشی ملتی ہے ہمیں آپ کو دیکھ کر. میں
میں واللہ یہ بولتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس طرح کی پلیٹ فارم سے آنا پسند نہیں کرتی، بٹ میں آپ کو آ کے دیکھ کے خوشی محسوس کرتی ہوں، اور آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ بالکل اسٹرانگ رہیں، کیونکہ آپ اسٹرانگ رہیں گی تو وومن امپاورمنٹ کی مثال بنیں گی آپ. تو واپس آ جائیں یوٹیوب پہ، واپس آ جائیں. انشاءاللہ. اچھا جانے سے پہلے نا آپ چلے بند کرتے ہیں میں لیکن جانے سے پہلے ہاں شعبہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ ذرا وہ ماؤں بول کے سنا دیں ذرا. شعبہ سے ریکویسٹ ہے، شعبہ اگر سن رہے ہیں تو کہاں گئے شعبہ بھائی؟ ان شعیب کا بھائی آپ ہلو نے مائک میوٹ میوٹ کیا ہے. ابھی مائک کو میوٹ ہوا جی ہے. انمیوٹ جی کیجیے. جی اب بتائیے. میں جی ذرا وہ اندر تھا کمرے میں. جی بتائیے اب اچھا کیا کروں ٹھیک جی. ہے، ہم آنے والے ہیں، بس ذرا ہمیں وہ ایک دو ڈائلگ سنا دے وہ ماؤں والا. ماؤ کیسی ہو ماؤ. دیکھیے ماؤ بھی رو رہی ہے، ماؤ بھی ڈپریس ہوئی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. ماؤ کیسی ہو ماؤ. ماؤ بھی شیپ بھی آ گیا گروپ سے. کل آئے گا انشاءاللہ، ماؤ بھی آئے گا کل. اوکے، بڑا انتظار ہوتا ہے آپ کے بلاگس کا. اور میں ہر بلاگ پہ آ کر وہاں پہ ضرور کمنٹ کرتی ہوں. اچھا مجھے نہیں پتا آپ کس آئی ڈی سے کرتی ہیں، مجھے بتا دیجیے گا انسٹا پہ. انہوں نے میرے 4-5 فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہیں. یہ اقرا ہی نام سے ہوتا ہے شعیب بھائی. میں اتنی جی جی تعریفیں کرتی ہوں، شاید پہچانتی نہیں مجھے. ظلم. شعیب بھائی ہم نے ایسا پکڑ لیا نا کہ ہم جعلی آئیڈیاں بھی ہم نے بنا لی ہیں، تو ہم ادھر ادھر لوگوں کی نا ڈیٹیلز لینے کے لیے نا ایسے ہی جاتے ہیں. صحیح رائٹ. مجھے بتا دو کون کون سی آئیڈیا ہیں تمہاری. وہ تمہیں بتا دیا تو پٹارا کو پتہ چل جائے گا نا. اچھا اچھا چلے ختم کرتے ہیں آئی تھنک، کیونکہ سلمہ تھک گئی ہیں. ہاں ہاں بالکل سلمہ بالکل. اچھا آپ کے پاس ہے اگر تو اس کو، آپ تو ایز اے گیسٹ آئی ہوئی ہیں آج، اور اعظم بھائی جا کے سو ہو گئے، تو ابھی تو بند اب کیسے ہو گیا؟ میں اعظم سلمہ سسٹر کے لیے ایک بھائی. میسج دینا تھا. سلمہ سسٹر میں جی بھائی. شبہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. آیا تھا تھوڑی سی آواز ساتھ کٹ ہوں، رہی شعیب اور بھائی آپ کی. شروع سے آپ کے ساتھ تھا، اور جب تک آپ نہیں کہیں گی نا کہ اس معاملے کو اب ختم کر دیں تو تب تک آپ. اور آج شعیب بھائی آواز کٹ رہی ہے. اقرا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں بھی آپ کی آواز آ رہی ہے. نہیں شعیب بھائی کی کٹ رہی ہے، شعیب بھائی کی آواز نہیں آ شعیب رہی. بھائی کی نہیں آ رہی. ہاں شعیب بھائی کی نہیں آ ہوں ہوں. آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے میری. جی جی آ اب آ رہی رہی ہے. ہے. جی تو میں نے کہا کہ 2 دن سے ولاگس نہیں ڈال سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں فادر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. تو کل سے انشاءاللہ میں ولاگس ڈالوں گا. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، بیک آؤٹ نہیں ہوئے. اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ بھاگ گئے ہیں اور ولاگ نہیں بنا رہے، تو میں اس کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھاگا کوئی بھی نہیں ہے، سب ادھر ہیں بالکل. الحمدللہ. اور جی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ. کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شعیب بھائی آپ کا، سب کا، جو بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، جو بھی ہمیں اتنا اپنا پیار دے رہے ہیں، اتنا اپنا ٹائم دے رہے ہیں. تو آپ سب کا میں تہ دل سے بہت زیادہ میں شکریہ ادا کر رہی ہوں. بہت بہت شکریہ سلمہ، تمہارا اپنا خیال رکھو. اور انشاءاللہ کل سے جو ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے 5 منٹ کے، 4 منٹ کے، 8 منٹ کے کوئی ولاگ جو ہے وہ لے کے آؤ، جو ہم دیکھیں، ہمیں پتہ چلے، کیونکہ سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں کہ الحمدللہ تم جی ساتھ خیریت کے ہو، ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جی مس کر رہے ہیں نا تمہیں، تو اس لیے اب جو ہے ولاگنگ شروع کر دو. بس کسی بھی چیز کا ویٹ نہیں کرو، اپنی ولاگنگ شروع کرو. جو چیزیں بیہائنڈ دا اسٹیج ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلو میں ٹھیک ہے. اجازت ٹھیک. چاہتی ہوں، یہاں پہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر بات ہاں ہوگی. تمام لوگوں کو ٹھیک. السلام علیکم. شکریہ جن لوگوں نے بھی جوائن کیا، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی، ان تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.
اللہ حافظ۔ अच्छा, पीछे बैक स्टेज पे जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आजम भाई नहीं थे, तो इसलिए हम लोग आपको ऐड कर नहीं सकते। ठीक है, तो जी। जी, जाने से पहले सलमा बाजी, आपके लिए सिर्फ एक आयत है कुरान शरीफ की जो आपके लिए बहुत एप्लीकेबल है। नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। तो आपको इंशाअल्लाह फतेह जल्द मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं आज। जी, बहुत अच्छी बातें की माशाल्लाह। लाइव में इन्होंने कुरान पाक की आयतें हमें पढ़ के सुनाई हैं और तर्जमे के साथ। बहुत अच्छा लगा है भाई आपसे बात करके। जी शुक्रिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी। आपके लिए तहे दिल से हम दुआ करते हैं, आप जरूर कामयाब होंगे। सच्चाई की हमेशा जीत होती आई है और होती रहेगी, हर दौर में होती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है सलमा, चलिए अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, ठीक है। इकराब भी जाएं अभी।